ایک بہت ہی ماہر جادوگر اور اس کی بیٹی جادوگرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خطرناک جادو کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، میں اللہ کے اس پاک اور بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا ہی مہربان اور ہم سب پر نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہی ہیں، ہمارے پیارے آقا نے ہمیشہ وہی کام کیا ہے جو اللہ نے ان کو بتایا، اور ہمیشہ انہوں نے ہم سب کو بھی وہی کام سکھائے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی بار دشمنوں نے سازشیں کی، لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی۔ ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جو نہایت خوفناک تھا، جب ایک جادوگر نے آپ پر جادو کر دیا تھا، لیکن یہ جادو کوئی عام جادو کی طرح نہیں تھا، بلکہ ایسا تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وقتی طور پر جسمانی تکلیفات شروع ہو گئیں، اور وہ بہت سی ذہنی دباؤ بھی محسوس کرتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو اس سے نجات دی اور اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اور اس واقعے سے پوری امت کے لیے ایک سبق چھپا تھا۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ لبدین ابن عاصم نامی یہودی شخص جادوگر تھا جو جادو ٹونے میں ماہر تھا۔ کچھ منافق اور یہودیوں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکایا۔ بعض روایت کے مطابق اس کی ایک بیٹی بھی جادو کرنے میں شامل تھی اور بہت خوفناک جادو کرتی تھی۔ لبدین ابن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند بال اور ان کی بالوں والی کنگھی حاصل کر لی تاکہ وہ اس پر آسانی سے جادو کر سکے۔ اس نے ان بالوں پر جادو کر کے پھر انہیں ایک کھجور کے درخت کے خوشے میں لپیٹا اور پھر یہ سب ایک کنویں میں ڈال دیا۔ اس کنویں کا نام بھی زروان تھا، جس کنویں میں اس نے آپ پر جادو کر کے ان کی بالوں والی کنگھی کو ڈال دیا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے کہ آپ پر جادو کیا ہوا ادھر دفن ہے۔ یہ جادو نہایت خوفناک تھا۔ اس شخص کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی تکلیف پہنچانا تھا تاکہ آپ اپنی زندگی میں سکون محسوس نہ کر سکیں۔ اس جادو کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چند دنوں تک رہا، مگر بعض روایت کے مطابق آپ پر اس جادو کے اثرات چند مہینوں تک محسوس ہوتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیر معمولی کمزوری محسوس ہوتی، بھولنے کی کیفیت، آپ کو لگتا کہ کوئی کام کیا ہے حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، مگر آپ کو لگتا تھا کہ وہ کام میں کر چکا ہوں مگر وہ کام نامکمل ہوتا تھا۔ عام دنوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں بوجھ محسوس ہوتا تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی تھی۔ یہ جادو اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود لگنے لگا کہ میں بیمار ہوں، لیکن حقیقت میں یہ ایک جادو کا اثر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبدین ابن عاصم نامی شخص نے کیا تھا، اور اس جادو میں اس کی بیٹی بھی شامل تھی۔ جب یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ عرصہ رہی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا سن کر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ میرے پیارے محبوب کے پاس جائیں۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی آپ کے پاس پہنچے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جادو کیا گیا ہے اور وہ فلاں کنویں میں دفن ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ وہ قرآن مجید کی سورۃ الفلق اور سورہ الناس کو پڑھیں جن سے ان کا جادو کا توڑ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کریم رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ وہ اس کنویں سے جادو نکال کر لائیں۔
जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुएं का पानी सुर्ख रंग का था, जैसे कि उसमें खून मिलाया गया हो। उस कुएं में खजूर के खोशे के अंदर बाल लपेटे हुए थे और उस पर गिराएं लगी हुई थी। जब ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई गई तो आपने सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आपने एक आयत पढ़ी तो एक गिरा खुल गई और आपने पूरी आयत को मुकम्मल किया तो सारी गिराएं खुल गईं। जैसे ही मुकम्मल गिराएं खुल गईं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फजल करम से तंदुरुस्त हो गए और वापस से सेहतयाब हो गए। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिब्दैन इब्ने आसिम से बदला नहीं लिया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम था कि ये जादू इन्हीं दोनों ने किया है, फिर भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बदला नहीं लिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला इखलास मिसाल थी। इसके बावजूद भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के ज़रिए नुकसान पहुंचाया गया और हमारे प्यारे नबी ने फिर भी माफ़ कर दिया और अल्लाह पर भरोसा रखा। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि दुनिया भर जितने भी मिसाइल में मुब्तला हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें। मगर जादू असल है लेकिन इसका इलाज भी है। ये जादू हकीकत है, हो जाता है। इस जादू को करके लोगों को मरवा भी देते हैं, मगर जिनका ईमान और तवक्कल अल्लाह पर हो तो वो सेहतयाब और महफूज रहते हैं। तो हमें भी चाहिए हम अपने अल्लाह पर तवक्कल रखें और अपने प्यारे नबी की बताई हुई उन सूरतों पर अमल करें जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक के पास लेकर आए। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, किसी से मदद ना मांगी, उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहुँचे। हमारे पास भी आते हैं फरिश्ते लेकिन हमें दिखते नहीं। हाँ, वो भी हमारे पास भी अल्लाह की मदद आती है मगर हम ना उम्मीद से होते हैं, लेकिन हमें अपने अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।